آپ سبھی لوگوں کا میں دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک میں نے ڈسکشن کے لیے چنا ہے وہ ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت۔ اخلاق کے بارے میں موٹے طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ انسان کے کریکٹر سے جڑا ہوا معاملہ ہے، گڈ بیہیویئر سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اچھے عمل سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ جیسے ہم کسی باغیچے میں جاتے ہیں، گارڈن میں جاتے ہیں، خوبصورت وہاں پھول لگے ہوئے ہیں، خوشبودار پھول ہیں، الگ الگ طرح کے پھول ہیں، تو ہمیں وہاں پر اچھا لگے گا، مانی سی بات ہے، ہم چاہیں گے وہاں دیر تک بیٹھیں، کیونکہ خوشبو کسے پسند نہیں ہوتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے، کہیں نہ کہیں پاکیزگی کا احساس ہم کو وہاں پر ہوتا ہے، ہماری نفس کو وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ تو جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہاں ہم بیٹھنا چاہیں گے، گارڈن میں ہم بیٹھنا چاہیں گے۔ ایک پھول بھی اپنی خوشبو سے ہمارے دل کو کھینچنے کا کام پھول کے ذریعے کیا جاتا ہے، ہم یہ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو پھول اگر اپنی خوشبو سے ہمارے دل کو چین اور راحت پہنچانے کا کام کر رہا ہے یا کرتا ہے، تو ہمارے عمل کا بھی اثر دوسروں کے دلوں پر پڑتا ہے، دوسروں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں، جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کسی سے، اس بات چیت کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جن لفظوں کا ہم استعمال کرتے ہیں ان کا ایک مطلب ہوتا ہے، اور وہی مطلب انسان کو متاثر کرتا ہے، دل پر اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اپنی گفتگو کو بہت ہی اچھا شیپ اس کو دینا چاہیے، دلکش بنانے کی کوشش کی جائے گفتگو کو، کیونکہ جب ہم اچھی گفتگو کرتے ہیں تو کسی کے بھی دل کے اندر ہم راحت پہنچا سکتے ہیں، غم کسی کا دور کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری کوشش کے اوپر ہے۔ ویسے بھی ہم لفظوں کا استعمال تو کرتے ہی ہیں، بات چیت تو ہم کریں گے ہی کریں گے، اگر ہم سوسائٹی کے اندر ہیں، معاشرے کے اندر ہے، تو ہمیں بات چیت کرنا ہی ہوگا۔ تو اگر ہماری اچھی بات چیت ہو، گفتگو اچھی ہم کریں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو بات چیت کرنے کا ہمارا جو انداز ہے اس کے اندر وقت کے ساتھ نکھار پیدا ہوگا، ہماری گفتگو اور دلکش ہوتی ہی چلی جائے گی، کھینچنے کا کام کرے گی لوگوں کو۔ اور دوسری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں جب ہم اچھی گفتگو کریں گے، اچھے انداز سے بات چیت کریں گے، تو سامنے والے انسان کو بھی ایک کہیں نہ کہیں ہم نمونہ پیش کر رہے ہیں، ہدایت جو ہے کہیں نہ کہیں ہم اپنے کردار سے دے رہے ہیں، انسپریشن دے رہے ہیں، اور لوگ کہیں نہ کہیں اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ لوگ دیکھا دیکھی بھی کرتے ہیں، بہت دوسروں کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر چیز ان کے دل کو کھینچتی ہے، لوگوں کے دلوں کو کھینچتی ہے، تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی انداز ہمارے اندر بھی آ جائے، وہی اسٹائل ہمارے اندر بھی ڈیولپ ہو جائے، اب جو جس حساب سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ یعنی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کہ تم میں، یعنی مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے اچھا اس کو مانا جائے گا جو اپنے اخلاق میں اعلیٰ ہوگا۔ اچھا، اخلاق میں اعلیٰ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک جو مومن کی زندگی ہوتی ہے، جب ہم اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمارے عمل کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ہم غیر مسلموں سے بھی اپنے معاملات رکھتے ہیں، ملتے ہیں، تمام دنیا کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں، تو اگر ہمارا انداز اچھا ہوگا، بات چیت کرنے کا انداز اچھا ہوگا، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہم وعدے کے سچے ہوں گے، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، تو جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو ایک کہیں نہ کہیں ان کے طرف کھنچاؤ پیدا ہوگا، وہ سوچنے کو مجبور ہوں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں دین سے ہی لوگ جڑے ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری ذات جو ہے دوسروں
کہ سوچنے سمجھنے کا، فکر کرنے کا ایک ذریعہ بنے گی اور وہ اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو اس سے اشاعت بھی ہوگی، کیونکہ اسلام نرمی سکھاتا ہے، دوسروں سے محبت سکھاتا ہے، سختی نہیں سکھاتا، فلیکسیبلٹی پیدا کرتا ہے، وہ لچیلے پن کو لے کر کے آتا ہے، وہ کسی ہم کہہ سکتے ہیں ریجیڈیٹی جو ہوتی ہے، کٹھورتا، وہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہر معاملے میں چھوٹ دی گئی ہے، روزے کے معاملے میں بھی بہت ساری چھوٹ جو ہے ملی ہوئی ہے، نماز کے معاملے میں دیکھیے آپ کو چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ اگر اس کنڈیشن میں نہ ہو تو اس کنڈیشن میں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت چھوٹ ہے، یعنی ہر سچویشن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے جس حالت میں ہم ہوں، جس کنڈیشن میں ہم ہوں، ہمیں راحت دی گئی ہے، چھوٹ دے دی گئی ہے۔ کسی سبب اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اس کے لیے بھی ایک راستہ نکال دیا گیا ہے کہ ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں غریبوں کو۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کو اپناتا ہے، لچیلے پن کو اپناتا ہے، وہ کسی ایک ہم کہہ سکتے ہیں سدھانت پر، کسی ایک پہلو پر زور نہیں دیتا، بلکہ اس کا ایکسپینشن کر دیتا ہے وقت کے ساتھ، کیونکہ وقت بدلتا رہتا ہے، چیزیں نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، نئے نئے ہم کہہ سکتے ہیں انداز ڈیولپ ہو رہے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اسلام ہی پوری دنیا میں ہو، دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، اپنا انداز ہے، لیکن ملاقات تو لوگ سبھی سے کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جب ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہم کسی سے پیسہ ادھار لے رہے ہیں اور چکا نہیں رہے ہیں، جب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملات کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ اور اس کا کیا ہم ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنے کردار سے؟ اگر ہم پیسہ مان لیے، ہم نے ادھار لیا، ہم نہیں دے پا رہے ہیں، تو سامنے والے انسان کو بتایا جا سکتا ہے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا پیسہ دے دیا جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہی میں ادا کر دوں گا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے تو ہم سامنے والے سے ڈسکشن کریں گے کہ نہیں کریں گے، کہ منہ بچا کر کے، چہرہ چھپا کر کے ہم ادھر ادھر کریں اور جھوٹ بولتے رہیں، طرح طرح کے بہانے ہم بناتے رہیں؟ ان بہانوں سے کیا ہوگا؟ تو جو سچ ہے اسی کو تھام لینا چاہیے اور پھر معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، یہ بات لوگ پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی دیری ہو رہی ہے تو کم سے کم بتایا تو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر، اپنے کردار پر سب سے زیادہ زور دیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ نگاہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایک اچھا ہم نمونہ پیش کریں گے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور دوسرے لوگ بھی جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ اسلام کے بارے میں سوچنے کو مجبور ہوں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو بدنام کر رہے ہیں، مذہب کو بدنام کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کو بدنام کرتے ہیں، کہیں کہ ایسے لوگوں کو پیچھے جانے کا ایک ہم راستہ اوپن کریں گے کہ ایسے لوگ بتایا جائے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی کہیں گے نہیں بھائی، آپ جو بتا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر بڑی سختی ہے، بڑا وہ ہے اور بڑے کٹر ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے تو بہت سارے ایسے مسلم دوست ہیں اور بہت نرمی ان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ہم جب ایسا کریں گے تبھی یہ چیز پیدا ہوگی سوسائٹی میں، ورنہ کبھی نہیں ہوگی۔ جو بھی مذہب ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، وہ آپس میں لوگوں کو ملانا سکھاتے ہیں، توڑنا نہیں سکھاتے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری انٹرپریٹیشن کی بات ہے کہ ہمارے دل کے اندر سختی ہے، ہم بد اخلاقی پر چل رہے ہیں، ہمارا بیہیو اچھا نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر ہی سختی ہے، ہم اپنے گھر میں ہی لوگوں سے اچھے سے ملتے نہیں ہیں، ہمارے اندر ہی حسد ہے، عرشا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے خراب ہیں، تو ہم پھر کیسے دوسرے مذہب کے لوگوں کو پسند کریں گے؟ تو کوئی نہ کوئی خرابی تو ہم نکالیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ہیں۔ لیکن جب ہمارا کردار اچھا ہوگا تو دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو ایک ملے گا، نمونہ ملے گا، ان کو کم سے کم ایک ایگزامپل ان کے سامنے رہے گا، وہ بتا سکتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی سچ بولنے کو اور ایمانداری کو سب سے اچھا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بہترین اخلاق کے طور پہ اس کو گنا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ہوا کہ اچھی بات کہو کیونکہ شیطان بری باتوں کو اکساتا ہے۔ تو شیطان تو چاہے گا کہ ہم برائی کی طرف بڑھیں، تو ہمیں اچھی بات کہنی چاہیے۔ اچھی بات سے کہ سب سے زیادہ جو ہم کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہی ہیں، گفتگو، بات چیت جو ہماری ہے، تو اچھے لفظوں کا استعمال کریں گے تو اس کا تو اچھا اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر، سامنے والے کے لیے تو ہمارے لفظ ہی ہوں گے۔ تو بولنے
کو लेकर के बहुत अलर्ट रहना चाहिए, अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हम दूसरों के दिलों से परेशानियों को, मुसीबतों को दूर कर सकें। लोग तरह तरह के मामलात में रहते हैं, फ़िक्र में रहते हैं ज़िंदगी को लेकर, तो सहारा देने की कोशिश भी करनी चाहिए। अमानत में देखिए आई है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अमानत में खयानत करने वाला हम में से नहीं। अब जो अमानत है, कुछ हमने किसी कुछ दिया है, उसमें हेर फेर कर दिया, तो अमानत को वैसे ही रखना चाहिए। किसी ने हमको कोई चीज़ अगर दी हुई तो उसको वैसे ही सलामत कर रखें। तो अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे किसी की अगर बुराई कर रहे हैं हम, मान लिए हम किसी से नाराज़ चल रहे हैं, तो नाराज़गी में अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी तौर पर अंदाज से निकाल करके, बता करके भी मैं, आप ये मत समझिए कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक बेस लेते हुए बताते हैं, लोग बुराई करते हैं पीठ पीछे। इससे भी बचना चाहिए। बल्कि सामने वाले इंसान से अगर हमको कोई शिकायत है तो हम सब्र करें, वक्त में चीज़ें खुद भी ठीक हो जाती हैं। हमें किसी से बताने से होगा क्या मिलेगा, बल्कि सामने वाले इंसान के जहन में पता नहीं हम क्या ख्याल पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी सब्र कर लेना चाहिए। अगर किसी से हमें कोई शिकायत है, किसी ने हमारे साथ अच्छा मामला नहीं किया, तो सब्र कर लें, उसको दूसरों से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये मामला शुरू हो जाएगा तो अब ख़राबी तो लोगों के अंदर रहेगी। तो ऐसे में हम अगर कहने लगेंगे और दूसरे लोग भी इसी तरह से करने लगेंगे, तो सोसाइटी के अंदर एक, हम कह सकते हैं कि अच्छा जो है एक मैसेज नहीं जाएगा, और इससे टेंशन जो है क्रिएट होगा। तो इसलिए मामलात को अपने तहत रख लेना चाहिए। अगर हम सॉफ्ट रहेंगे, सीधी सी बात है कि हमने अपने अखलाक को अच्छा कर रखा है, हम सॉफ्ट बने हुए हैं, गुस्सा हमको आता नहीं है, हम ये महसूस करते हैं कि लोगों से गलती हो सकती है, नफ्स है, लोगों के साथ मामलात हैं तरह तरह के, नेचर है अपना अपना, तो हम सामने वाले के नेचर के हिसाब से ख़ुद को ढालें, सामने वाले को इस अंदाज से हिदायत करें, अच्छी बात बताएं कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। तो ये हमारे अंदाज़ पर सब कुछ होता है। लोग एडॉप्ट करने के लिए रहते हैं। अब हम सही अंदाज से बताएं ना, तो ये हमारी कमी होगी ना। इसलिए अपने किरदार को बहुत अच्छा रखना चाहिए, अखलाक को अपनाना चाहिए। अखलाक से क्या होता है, हम सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर राहत पैदा करते हैं, हमारी ज़ात बन जाती है। जैसे एक फूल होता है वो खुशबू फैलाता है, वैसे ही हमारी ज़ात बन जाती है। तो अखलाक पर बहुत ज़ोर देना चाहिए। अगर हम ज़ोर नहीं देंगे तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती चली जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचेगी। तो यहीं पर इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों तक कम से कम आपकी ज़ात जो है वो इस इल्म को, ये जो भी बातें पेश की गई हैं, वो जानने का ज़रिया आपकी ज़ात बने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।